اچھا ایک بڑا شکر ایک ناشکری دونوں یہ کیفیت بھی ہے، ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے جو کہ آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے. تو میرا سوال تینوں علماء کرام سے ہے کہ کراچی میں رہنے والا شخص شہر کے حالات دیکھ کے کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. تینوں علماء کرام سے میرا سوال ہے. دیکھیں آغاز شہنشاہ بھائی سے کریں جی کیونکہ یہ زیادہ مظلوم ہے، پھر آگے بات چلے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو مختصر جواب ملے اس حوالے سے. بہت شکریہ. میں عرض کروں کہ شکر تو ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے. وہ جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، ان پر ہم ناشکرے نہیں ہوں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور اصلاح کے لیے جو بہترین رستہ ہے نا وہ ہے موعظہ، نصیحت. دیکھیں ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. کیا حکمرانوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ذمہ داروں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا متعلقین کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ تو ہم سب کو، ہمیں بھی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. کامل اکمل صرف وہ اللہ کے بعد چند ہستیاں ہیں. ہم سب کو ترقی کی ضرورت ہے، ہم سب کو بہتری کی ضرورت ہے. اس وقت جو کراچی کے جو حالات ہیں نا، آپ نے دیکھا کل میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پایا، بلکہ کیوں نہیں پہنچ پایا، بالکل قریب سے واپس چلا گیا. 4 جگہ ٹریفک میں پھنسے. میں نہیں کہتا کہ یہ ٹریفک کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے مظلوم اس لیے کہا تھا کہ کل آپ راستے سے واپس جی یہ بڑی عنایت آپ نے. ہوا یہ کہ وہ ٹریفک اپنی جگہ، کیونکہ اسکول چھوٹنے کا وقت ہے، آفس بند ہونے کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کوئی 1 کلومیٹر آپ مجھے کراچی میں، اگرچہ میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ موجودہ جو اس وقت کے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کا میرا نسبتاً ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، زیادہ واسطے اور رابطے ہیں. مگر میں ان کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ پورا شہر پریشان ہے، پورا شہر پریشان ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے حکمرانوں کی طرف سے عذاب ہم پر ڈال دیا گیا ہو. کوئی 1 کلومیٹر بھی نہیں مل پائے گا کراچی میں رستہ جو سیدھا صاف ستھرا ہو. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ نہیں چاہ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو صفائی کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ کہیں آپ کو صفائی کرنے والے نہیں ملیں گے، کہیں آپ کو کوڑا اٹھانے والے نہیں ملیں گے. روڈ رستے توڑے ہوئے. ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید موہنجو-دڑو کے آثار، شاید ہم قبل مسیح چلے گئے ہوں. روڈ رستے اتنے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا ٹیکس ہے، اتنا بڑا اس سے آمدنی ہے. یہ انسان رہتے ہیں. خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری ایک محبت ہے، آپ کے ساتھ میرا ایک پرانا خاندانی تعلق بھی ہے. میرے اجداد، میرے خاندان، میرے بڑے موجودہ حکمران جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میرا بھی پیار ہے، ان سے احترام کا رشتہ ہے. مگر بہت غلط ہو رہا ہے. پورا شہر پریشان ہے. آپ پر اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے، آپ پر اگر کوئی شکوہ کر رہا ہے، اس کا حق ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے. بیمار ہو رہے ہیں لوگ. یہ جو دھول اڑ رہی ہے نا، میں ابھی پچھلے دنوں دن کے وقت میں جہاز سے اترا. ایک فلائٹ ایسی تھی، میں کسی شہر سے آ رہا تھا، تو پورے کراچی شہر سے ایک دھواں اٹھ رہا تھا. وہ دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، وہ دھول اٹھ رہی تھی. پورا شہر جو روشنیوں کا شہر تھا، جو خوبصورتیوں کا شہر تھا، وہ شہر اس وقت دھول مٹی کا شہر بن گیا ہے. یہ کون ٹھیک کرے گا بھائی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دعا بھی کرتے جائیں. خوبصورت بات. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ نصیحت عطا فرمائے، ہوشیاری عطا فرمائے. یہ جو لوگ پریشان ہیں، انہیں پریشانیوں سے نکالیں، انہیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. آمین. سمیع بھائی ایسا ہی ایک منٹ بچا ہے ہمارے پاس. سمیع بھائی ایسا ہے کہ دعا تو کر دی حضرت نے، اب انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت قریب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ روڈ بن جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی، پھر دھول بھی نہیں ہوگی، مٹی نہیں اٹھے گی، پھر یہ چمکتا دمکتا کراچی ہو جائے گا. ہم کراچی کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہر معاملات میں ہم آگے ہوتے ہیں. خیرات میں، صدقات میں، افطار میں، دینی معاملات میں ہم بہت آگے ہوتے ہیں. کاش کہ ہمارے حکمران ہمیں صرف اچھی سڑکیں دے دیں اور کچھ نہ دیں، اور صرف پانی مل جائے تو بڑی ذرا نوازی. یہ 2-4 نعمتیں ہیں، اگر مل جائیں پھر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. آج تو شکر کا مقام ہے، شکرانے نعمت کر رہے ہیں. تو ہمیں نعمتیں نہیں بھی مل رہی، پھر بھی ہم شکر کرتے ہیں. روڈ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی شکر ہے اس کا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. چل رہی ہے دنیا، تو بن جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو ہم یہی عرض کریں گے کہ حکمران طبقہ جو ہے اس میں بیٹھنے والے انسان ہی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اگر علامہ صاحب کی طرح قریبی ہیں، تعلق داری، لیکن دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اس راستے کو ذرا سمجھے. آمین. جی مفتی عمر صاحب، مختصر وقت باقی ہے. جی بالکل. کراچی میں ہو انسان، یا نیو یارک میں ہو، یا اسلام آباد میں ہو، کہیں پر بھی ہو، شکر تو ہر حال میں ہے. بے شک. لیکن جس طرح علامہ صاحب نے، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے گفتگو کی، میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں. اس پر اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں. الہی آمین. اور یہ سورہ نمل کی
19वीं आयत में भी है, जो मुझे दुआ बहुत पसंद है, मैं हमेशा से पढ़ता था, मैं आज इसको स्पेशली निकाला, इसमें है कि ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की। हमें तौफीक दे कि हम नेक काम करें और हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। तो असल बात यह है कि शुक्रगुजारी बात वही है कि आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा खाली है। जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि ऐनक बदलने की जरूरत है, आप उसको चेंज करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आपके वही हालात आपको अच्छे लगने लगेंगे। जी वाह। अल्लामा साहब, मैं चाहूंगी कि आप बस इस पे 2 अल्फाज बोल दीजिए हमारे नाजरीन से, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं बस इतना अर्ज करूंगा कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करें, परेशानियों में, मुब्तलात में, आलाम में, और जब नेमतें बढ़ रही हों तो शुक्र और बढ़ जाना चाहिए। हमें अल्लाह को, जो अल्लाह के लिए 2 रकत का वक्त नहीं निकाल सकता, तो फिर उससे कोई और तवक्को नहीं होगी, नहीं रखी जा सकती। उस मुनइम मुतलक अल्लाह की ज़ात है, ऐसा ही, जिसने सब कुछ उसी ने दिया है, तो हम सब कुछ दिया है उसे याद रखने की ज़रूरत है, और जितना उसको हम याद करते हैं उसकी नेमतें बढ़ना शुरू। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल, हमारे साथ रहिएगा।